میں ایک ہندو ڈاکٹر تھا جو چوری چھپے مردہ لاشوں سے اعضاء نکال کر انہیں بیچتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب کی جوان بیٹی کی موت کی خبر ملی اور اسی دن کم عمر انسان کے اعضاء کا آرڈر آ گیا۔ میں نے گورکھن کو سونے کی انگوٹھی دے کر کہا کہ رات کو لاش نکال دے۔ جب میں نے لڑکی کے چہرے سے کفن ہٹایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کا چہرہ تر و تازہ اور پرسکون تھا، جیسے زندہ ہو۔ میں نے جیسے ہی چیرا لگانے کی کوشش کی، اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ خدا کے واسطے مجھے مت چھیڑو، میں امانت ہوں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، خوف نے دل میں گھر کر لیا اور میں نے فوراً لاش کو دوبارہ دفن کر دیا۔ اگلی صبح قبر سے خوشبو آنے کی خبر پھیل گئی اور لوگ کہنے لگے کہ وہ ولی ہے۔ ایک دن مجھے ایک چھوٹے بچے کے دل کا آرڈر ملا۔ وہ بچہ کچھ دن پہلے ہی بخار سے مر گیا تھا اور اس کے والدین غریب تھے جو بمشکل اس کی تدفین کر پائے تھے۔ جیسے ہی مجھے خبر ملی، میں نے گورکھن کو رقم دے کر بچے کی لاش نکلوانے کا بندوبست کر لیا۔ مجھے اس کا دل نکالنا تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ میرے دل میں کوئی ملال یا رحم کا احساس نہ تھا۔ میں اتنا پتھر دل ہو چکا تھا کہ معصوم بچوں کے دل بھی بے دریغ نکال لیتا تھا۔ میرے لیے وہ بس ایک عضو تھا، ایک قیمتی چیز جس کے بدلے مجھے اچھی خاصی رقم ملنے والی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جو دل کبھی ماں کی گود میں دھڑکتا تھا، جو معصومیت سے لبریز تھا، وہ آج میرے سرد آپریشن ٹیبل پر بے جان پڑا ہوگا۔ دولت کی ہوس نے میری انسانیت کو اتنا مٹا دیا تھا کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس بچے کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی۔ ہم بچے کو قبر میں دوبارہ واپس ڈالنا بھول گئے تھے۔ صبح جب اس کی ماں قبر پر آئی اور اپنے لختے جگر کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ بچہ قبر کے کنارے بے کفن پڑا تھا، سینہ چاک اور دل غائب۔ ماں کے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی اور وہ اونچی اونچی رونے لگی۔ اس کے بین قبرستان کی خاموش فضا کو چیر رہے تھے۔ لوگ جمع ہو گئے لیکن کوئی ماں کو تسلی دینے کے قابل نہ تھا۔ گورکھن نے یہ دل دہلا دینے والا منظر موبائل پر ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیا۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی مگر میرے دل میں کوئی پچھتاوا یا ندامت نہیں تھی۔ پیسے کی ہوس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے گورکھن کو خاموش رہنے کے لیے کچھ مزید رقم بھجوا دی اور خود کو تسلی دی کہ یہ سب محض کاروبار ہے، مگر اس ماں کے آنسو اور بین میری روح میں کہیں نہ کہیں سرایت کر چکے تھے جو مجھے اس وقت محسوس نہ ہوا۔ ماں زمین پر بیٹھ کر اپنے بچے کے جسم سے لپٹ گئی اور زور زور سے پکارنے لگی، میرے لال، تو نے مجھ سے کیا قصور لیا تھا؟ تیرے معصوم جسم کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ کچھ لوگ اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ دیوانوں کی طرح روتی رہی، کبھی بچے کے بے جان جسم کو سینے سے لگاتی اور کبھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتی۔ اس منظر نے وہاں موجود ہر شخص کا دل دہلا دیا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبانیں خاموش تھیں۔ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ درندگی کس نے کی۔ گورکھن بھی لوگوں کے ہجوم میں موجود تھا مگر اس کے چہرے پر خوف اور ندامت کے سائے تھے۔ اس نے یہ سارا منظر اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا اور مجھے ویڈیو بھی بھیجی۔
جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو ایک لمحے کے لیے دل میں چبھن سی محسوس ہوئی، مگر دولت کی ہوس نے میری انسانیت کو اس حد تک مار ڈالا تھا کہ ضمیر کی کوئی آواز مجھ تک نہ پہنچ سکی۔ میں نے گورکن کو فون کیا اور دھمکی دی کہ زبان بند رکھے اور خاموشی سے اس کے اکاؤنٹ میں کچھ مزید رقم ٹرانسفر کر دی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب محض کاروبار ہے اور جذبات کو ایک طرف رکھ کر صرف پیسے پر توجہ دینی چاہیے۔ مگر اس سب کے باوجود اس کی ماں بہن کرتی آواز اور اس کی لرزتی ہوئی چیخیں میری روح میں کہیں نہ کہیں اتر چکی تھیں۔ میں نے خود کو مضبوط ظاہر کیا، مگر اندر ہی اندر ایک انجان خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ شاید یہ اس ماں کی بد دعا تھی یا میری اپنی برباد ہوتی انسانیت کا انتقام جو میرے ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ ایک دن میرا چچا فوت ہو گیا۔ میرے گھر میں کوہرام مچ گیا، رشتہ دار جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگیں۔ ہم نے کفن دفن کا انتظام کیا، نماز جنازہ پڑھائی اور چچا کو عزت و احترام کے ساتھ قبر میں اتار دیا۔ سب لوگ افسردہ دل کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ اسی دن گاؤں کا ایک اور شخص بھی فوت ہو گیا تھا۔ لوگ اس کی تدفین کے لیے بھی جمع تھے۔ وہ دن سوگ اور غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ شام ڈھلتے ہی مجھے ایک نیا آرڈر موصول ہوا۔ کسی کو ایک انسانی عضو کی فوری ضرورت تھی اور یہ آرڈر بہت قیمتی تھا۔ میرے ذہن میں فوراً قبرستان کا خیال آیا جہاں آج 2 لاشیں دفن کی گئی تھیں۔ میں نے گورکن کو اشارہ کیا اور حسب معمول رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب اندھیرا چھا گیا اور قبرستان سنسان ہو گیا تو میں اور گورکن وہاں پہنچ گئے۔ ہم نے جلدی سے قبر کھودنا شروع کی۔ گورکن نے مجھے بتایا کہ دونوں قبریں ایک دوسرے کے قریب ہی ہیں۔ ہم نے جلدی مٹی ہٹائی اور تابوت کو باہر نکالا۔ جب ہم نے کفن ہٹایا اور عضو نکالنے لگے تو دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی گھبراہٹ ہوئی، مگر پیسے کی ہوس نے اس احساس کو بھی دبا دیا۔ ہم نے جلدی کام مکمل کیا اور تابوت واپس قبر میں رکھ کر مٹی برابر کر دی۔ سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک لگ رہا تھا اور ہم مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئے۔ لیکن اگلی صبح میری نیند اچانک میرے باپ کی اونچی آواز سن کر کھل گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے غصے سے کہا، میں صبح قبرستان گیا تھا۔ تیرے چچا کی قبر کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، جیسے کسی نے دوبارہ کھود کر بند کی ہو۔ مٹی الگ سی لگ رہی تھی اور کچھ نشانات بھی تھے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے گھبراہٹ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا، ابا شاید رات کی بارش سے مٹی بیٹھ گئی ہو یا کوئی جانور قبر کے پاس آیا ہوگا۔ مگر میرے باپ کی آنکھوں میں شک اور غصہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی قبر کو اس طرح خراب ہوتے نہیں دیکھا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل نے گواہی دی کہ یہ انجام میرے گناہوں کا ہی تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میت کی بے حرمتی کا یہ گھناؤنا کاروبار ایک دن میری اپنی عزت اور خاندان کی حرمت کو بھی روند ڈالے گا۔ لیکن لالچ کی زنجیروں نے مجھے اس قدر جکڑ رکھا تھا۔ اس رات کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ جس طرح میں دوسروں کی لاشوں کی بے حرمتی کرتا ہوں، کہیں کل کو میرے اپنے باپ کی قبر بھی نہ کھودی جائے۔ میں نے سوچا کہ اگر میرے لالچ نے مجھے اندھا کر دیا اور میں نے کبھی اپنے باپ کے اعضاء نکالنے کا بھی سوچ لیا تو کیا ہوگا؟ یہ خیال دل کو چیر کر رکھ گیا۔ میری جان کا خوف اور اپنے باپ کی قبر کا تصور میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگا۔ مجھے لگا جیسے میرا اپنا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، بے حرمتی، ذلت اور عذاب۔ اسی خوف نے میری آنکھیں کھول دیں اور میں نے فیصلہ کیا کہ یہ گھناؤنا کاروبار ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا،
کیونکہ دولت کی ہوس نے مجھے انسانیت سے اتنا دور کر دیا تھا کہ اپنے باپ کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا۔